امریکہ کی سب سے بڑی جنوبی ریاست ٹیکساس کا قصبہ ویکو اپنی مذہبی شہرت کے سبب آج تک عیسائی بیپٹسٹ فرقے کا ویٹیکن کہلاتا ہے۔ شہر میں 16 مئی 1916 کے دن یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ ایک نوجوان سیاہ فام جیسی واشنگٹن نے ایک گوری مالکن لوسی فرائر کو ریپ کے بعد قتل کر دیا ہے۔ جیسی واشنگٹن کو شیرف کے سامنے پیش کیا گیا اور ہنگامی جیوری نے ملزم کو فوری اعتراف جرم کی بنا پہ بغیر کسی گواہی کے 4 منٹ کی سماعت کے بعد سزائے موت سنا دی۔ جیسی واشنگٹن کو سرکاری اہلکار ٹاؤن ہال سے کھینچ کے باہر لائے، جہاں 10 سے 15 ہزار سفید فام کاشتکار، مزدور، دکاندار، عورتیں اور بچے کھڑے چیخ رہے تھے، انتقام انتقام۔ اور پھر مجمع نے جیسی کو ٹاؤن ہال کے سامنے ہی ایک درخت سے ٹانگ دیا اور نیچے آگ جلا دی۔ جیسی واشنگٹن کو لگ بھگ 2 گھنٹے پولیس اہلکاروں اور سرکاری ملازموں کی موجودگی میں آگ کے شعلوں پہ رسا اوپر نیچے کر کے بھونا جاتا رہا۔ اس دوران مجمع آوازیں کستا رہا، ہنستا رہا، چلاتا رہا، ناچتا رہا۔ جب آگ بجھ گئی تو جیسی واشنگٹن کے کوئلہ جسم کے ٹکڑے کر کے بطور یادگار فروخت کیے گئے۔ مقامی فوٹوگرافروں نے اس واقعے کی لمحہ بہ لمحہ تصاویر بنائیں اور پکچر پوسٹ کارڈ بنا کے پیسے کھڑے کیے۔ ایک لڑکے نے ایسا ہی پوسٹ کارڈ خرید کے اس کے پیچھے لکھا، پیاری اماں، یہ گزشتہ شام کے باربی کیو کی تصویر ہے، تم مجھے اس میں بائیں جانب کھڑا ہوا دیکھ سکتی ہو، تمہارا بیٹا جو۔ اور پھر ویکو قصبے کے مرکزی گرجے میں شکرانے کی عبادت ہوئی۔ 28 فروری 2002 بھارتی ریاست گجرات کے شہر احمد آباد کے علاقے چمن پورہ کی مسلمان اکثریتی گلبرگ سوسائٹی کا تلواروں، ڈنڈوں، پائپوں اور مٹی کے تیل سے مسلح سینکڑوں ہندو بلوائیوں نے گھیراؤ کر لیا۔ انہوں نے سابق کانگریسی رکن پارلیمان 73 سالہ احسان جعفری کے گھر کی دیوار توڑ کے باہر نکالا، ان کا ایک ایک عضو کاٹا اور پھر تیل چھڑک کے ماچس بتا دی۔ اس روز 6 گھنٹے میں 35 مسلمانوں کو اس علاقے میں یا تو سڑک پہ نکال کے ٹکڑے کیا گیا یا زندہ جلایا گیا۔ پولیس کمشنر کا دفتر جائے وقوع سے 1.5 کلومیٹر اور تھانہ 1 کلومیٹر پرے تھا، اور تھانے میں اسلحے اور آنسو گیس سے مسلح 130 اہلکار موجود تھے۔ 6 جولائی 2012 جنوبی پنجاب کے قصبے چنی گوٹھ میں ایک فاتر العقل شخص غلام عباس کو توہین قرآن کے الزام میں کسی شخص کی شکایت پہ گرفتار کر کے پولیس لاک اپ میں بند کر دیا گیا۔ اس دوران مساجد سے توہین قرآن کے بارے میں اعلانات ہونے پہ ہزاروں مسلمانوں نے تھانے کا گھیراؤ کر کے ملزم کو لاک اپ سے نکالا اور چوک پہ لے جا کے پیٹرول چھڑک کے آگ لگا دی۔ لاش 2 گھنٹے تک سینکڑوں تماشائیوں کے گھیرے میں سلگتی رہی، لاش کا کوئی وارث سامنے نہیں آیا۔ 22 اپریل 2013 برما کے صوبے اراکان کے قصبے میکتلا میں ایک مسلمان کے ہاتھوں ایک بدھ عورت کے قتل کی خبر پھیل گئی اور مشتعل ہجوم نے بدھ بھکشوؤں کی قیادت میں مسلمان املاک کو آگ لگانا شروع کر دی۔ ایک نوجوان مجمع کے ہتھے چڑھ گیا، اس کے بازو اور پاؤں تلوار سے کاٹے گئے اور پھر آگ لگا دی گئی۔ وہ پانی پانی چیختا مر گیا۔ ایشین ہیومن رائٹس کمیشن کے بقول پولیس والے بھی تماش بین تھے۔ 5 جولائی 2014 مشرقی یروشلم کے مضافاتی جنگلاتی علاقے سے 17 سالہ محمد ابو خدیر کی سوختہ لاش ملی۔ فلسطینی اٹارنی جنرل محمد العادی کے بقول لاش 90% جلی ہوئی تھی۔ ابو خدیر کو زندہ جلانے کے شبے میں اسرائیلی حکام نے 3 یہودی نوجوانوں کو حراست میں لے لیا۔ 3 فروری 2015 داعش نے 23 سالہ اردنی پائلٹ معاذ القصاصبہ کو آہنی پنجرے میں بند کر کے پیٹرول اور کیمیکل کے آمیزے سے زندہ جلا دینے کی ویڈیو جاری کی۔ معاذ کو 24 دسمبر کو داعش کے گڑھ رقہ کے نزدیک بمباری کے دوران طیارہ گرنے کے بعد پکڑا گیا اور اردنی حکام کے بقول اسے 3 جنوری کو جلا دیا گیا۔ ان مثالوں کی روشنی میں یہ فرمائیے کہ کوئی ایسا عقیدہ یا نظریہ یا قوم جو انسان کی انفرادی یا اجتماعی جبلی خباثت کو اکھاڑنے میں کبھی کلی یا جزوی کامیاب ہوئے ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جب زخم ہی نہیں بھرتے تو پھر کسی نے یہاں کون سا کمال کیا؟